یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ پوری حویلی میں جہاں سب اس خوشخبری پر جشن منا رہے ہوتے ہیں، ابراہیم کی بات پر ایک دم سناٹا چھا جاتا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو میری بہن کے بارے میں؟ زرغام اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ تمہاری بہن میرے نکاح میں ہونے کے باوجود اس ناصر سے رابطے میں ہے، تو میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ بچہ میرا ہے؟ ابراہیم کی بات پر زرمش کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری اور وہیں اس کا ہاتھ اٹھا، لیکن ابراہیم کے منہ سے طلاق سنتے ہی شکر ہے وہ انسان آج وہیں پر ہی رکے گا۔ اب میں اطمینان سے سدرا کے ساتھ پارٹی انجوائے کروں گی۔ میرب شیشے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ بلیک کلر کی ساڑی میں اس کا فگر پرومیننٹ ہو رہا تھا۔ وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ میک اپ کا آخری ٹچ دینے کے بعد اس نے خود کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ کمرے میں داخل ہونے والا زرغام میرب کی تیاری دیکھ کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کے بازو کو پکڑ کر غصے سے اپنی جانب کھینچا۔ لپسٹک میرب کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ درد کے مارے اس کے لبوں سے ہلکی سی سسکی نکلی، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ سامنے تو بقول میرب کے ایک پتھر دل انسان کھڑا تھا۔ کس کی اجازت سے تم نے یہ لباس پہنا ہے؟ میرب کو اس کی انگلیاں اپنی کمر پر گڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میرے سامنے یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ نا کس کی اجازت سے تم نے یہ بیہودہ لباس پہنا ہے؟ پلیز نہ کریں، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے آنسو آہستہ آواز میں کہا اور خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ جو تھوڑا سا فاصلہ تھا زرغام نے وہ بھی ختم کر دیا۔ اب اس کے انتہائی نزدیک تھا اور اس کے کانوں پر جھکا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ تم اسی گھٹیا انسان کے لیے کر رہی ہو نا؟ میرب کا خوف کے مارے خون منجمد ہو گیا۔ اس نے پیچھے کی طرف ہٹنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ جب میں نے کہا تھا کہ تم اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھو گی تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے زور سے میرب کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زمین پر گر گئی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا اس انسان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جس دن میرا آپ سے نکاح ہوا تھا اسی دن میں نے اس کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا۔ جھوٹ، تم جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہو، لیکن اب میں تمہارے فریب میں نہیں آنے والا۔ اگر تمہارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا تو کل کیوں اس سے ملنے کے لیے گئی؟ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا تو میرب تیزی سے پیچھے کی طرف کھسک گئی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے اسٹریٹ شدہ بال بکھر گئے تھے اور ان بالوں پر اس نے پورا 1 گھنٹہ ضائع کیا تھا۔ اسے اپنی بیسٹ فرینڈ کی پارٹی پر جانا تھا۔ اس نے اپنی ساس سے اجازت لی تھی، زرغام سے اجازت لینے کی ہمت نہیں تھی، اور یہ لباس اس نے اپنی کزن کے کہنے پر پہنا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زرغام کو اس لباس سے شدید نفرت ہے۔ زرغام نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ سے اٹھایا۔ میں نے تمہیں گھر پر ہی رکنے کے لیے کہا تھا۔ اس کا لہجہ بھاری لیکن سخت اور آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ اب وہ چیخ نہیں رہا تھا بلکہ سرد لہجے میں اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ لیکن میری سزا کل ختم ہو گئی تھی۔ اس نے منمناتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی لمحے زرغام نے اس کو گلے سے پکڑ لیا تھا۔ زرغام کی انگلیاں اپنی گردن میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زرغام کا دوسرا ہاتھ ابھی تک اس کی کمر پر ہی جمع ہوا تھا، جس سے اس نے اس کی کمر کو بری طرح سے جکڑا ہوا تھا۔ تو پھر آج ایک اور سزا سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی باتوں کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے وہ خوف سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی، لیکن زرغام نے اس کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا تھا۔ وہ اسے اپنے بازوں میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھنے لگا اور اسے زور سے بیڈ پر پٹخ دیا۔ اس نے اپنی ٹانگیں پیچھے کی طرف کھسکانے کی کوشش کی، لیکن زرغام نے اس کی ٹانگوں کو اپنے شکنجے میں لے کر اسے نیچے کی طرف کھینچ لیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، میں نے تمہیں جتنا وقت دینا تھا میں دے چکا ہوں، اب میں تمہیں مزید 1 سیکنڈ بھی نہیں دوں گا۔ آج میں تمہارے ذہن سے اس شخص کا نام بھی مٹا دوں گا۔ آئندہ تم اس کا نام لینے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔ خوف کے مارے میرب کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ پلیز نہیں، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ پلیز کیا نہیں؟ ہاں، نکاح میں ہو تم میرے، شوہر ہوں میں تمہارا، اور میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، اور آج تو مجھے میرا حق وصول کرنے سے نہیں روک سکتی۔ چاہے تو اپنی خوشی سے میرے پاس آ جاؤ یا پھر چاہو تو میری وحشت برداشت کرنے کے لیے
تیار ہو جاؤ۔ اس نے میرب کی ساڑی کا پلو پکڑ کر اس کے وجود سے الگ کیا تھا۔ میرب نے بے ساختہ ہاتھوں کی مدد سے اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کی، مگر اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر بیڈ کے ساتھ پن کرتے ہوئے اس کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا گیا تھا۔ وہ بہت ہی غور سے اس چھوٹی سی لڑکی کے خوبصورت اور معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کسی زمانے میں وہ اس لڑکی پر مرتا تھا اور اس پر اپنا سب کچھ وارنے کے لیے تیار تھا۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ لڑکی کسی اور کی منگیتر رہ چکی ہے۔ زرغام کو ایک اصول یہ تھا کہ وہ کسی کے استعمال شدہ شے کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس کو ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اس عورت کے معاملے میں اس نے کمپرومائز کر لیا تھا۔ وہ ہر حال میں اس عورت کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کی پہلی اور سچی محبت تھی۔ نکاح کے بعد اس نے 2 مہینے تک اس لڑکی کو وقت دیا تاکہ اس رشتے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لے، لیکن اس کی بیوی نے اس وقت کا بھی ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وہ ابھی تک ناصر کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی اور یہ بات زرغام کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ کل اس نے جب اس کی ناصر کے ساتھ تصویریں دیکھیں تو وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان آ گیا۔ دوسری طرف میرب زرغام سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے غصے سے خائف رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی تک اسے اپنا قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں قربت کے لمحات جان لیوا ثابت نہ ہو جائے۔ زرغام بھی صرف اور صرف اس وجہ سے برداشت کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی کر کے خود کو اس کی نظروں میں نہیں گرانا چاہتا تھا، لیکن آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ آج ہر حال میں اس کے وجود پر اپنے نام کی مہر لگانا چاہتا تھا اور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی صرف اور صرف اس کی ہے اور وہ اس پر اپنا حق جما چکا ہے۔ ابھی بھی میرب نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کھسکانے کی کوشش کی تھی۔ موٹے موٹے آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ زرغام نے اپنے سینے پر رکھے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور اس کی چھوٹی سی کوشش بھی ملتوی کر دی۔ جب اس نے پہلی گستاخی کی تو میرب کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دو، زرغام نے اسے نرمی سے ہدایت کی۔ اس کی بات ماننے کے بجائے پھر سے بے قابو ہونے لگی تھی اور نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ تم مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو چھوٹی لڑکی۔ مجھے تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں اور بہت سی چیزیں کلیئر کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کام ضروری ہے۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم صرف اور صرف میری ہو، میرے علاوہ کسی کا بھی تم پر کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے کانوں میں جھکتا سرد لہجے میں کہتا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی طاری کر گیا تھا۔ زرغام کی بات کو سمجھتے ہوئے اس نے اپنے وجود کو ہلکا سا ڈھیلا چھوڑا تب اس کے اس انداز پر دھیمے سے مسکرا دیا۔ بہت خوب لٹل گرل، اب اسی طرح سے ہی میری بات مانتی رہا کرو۔ اب اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لیے ہوئے اور اس کی گردن کو نرمی سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھو رہا تھا۔ اس کی گرفت میں کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اب زرغام کی قربت اسے بے چین کرنے لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے احساسات جذبات نہیں تھے، بس خوف ہر ہی بار اس پر حاوی ہو جاتا تھا اور زرغام اس کے خوف کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ ہی اسے وقت دے دیتا تھا۔ تم پر کس کا حق ہے؟ اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ جب بھی میں تم سے یہ سوال کروں تو تم نے میرا نام لینا ہے، رائٹ؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جنونی انداز میں بولا تو وہ معصومیت سے ہاں میں سر ہلانے لگی تھی۔ وہ پھر سے اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں دبانے لگا۔ تب تک وہ اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر چکی تھی۔ وہ اس کی کمزوری پکڑنے میں کامیاب ہو گیا اور اب اس پر بھی زرغام کو خوشگوار سی حیرت ہو رہی تھی۔ تو یہ ہے میڈم صاحبہ کی کمزوری۔ اب اس کے کانوں کی لو کو اپنی انگلی کی مدد سے چھونے لگا۔ تم پر کس کا حق ہے پیاری لڑکی؟ زرغام کا، وہ نرمی سے گویا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی زرغام کے جذبات بھڑکنے لگے۔ اس کے کانوں کی لو کو آزاد کرتا وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا اور وہاں پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا تھا۔ اس کی گرفت اچانک سے ہی مضبوط ہونے لگی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ ہلکے سے سسکتے ہوئے بولی تھی۔ زرغام ایک لمحے کے لیے تھما۔ تمہیں تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ وہ اب اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے چھو رہا تھا۔ اس کا انگوٹھا میرب کے نچلے لب کو ہولے ہولے مسل رہا تھا جب وہ خالی خالی نظروں سے زرغام کو دیکھ رہی تھی، جس کی قربت بہت ہی جان لیوا تھی
اور اسے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک ہی زرغام اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی جان بخشی ہو گئی۔ وہ بھاگنے لگی تھی کہ زرغام نے پھر سے اسے کھینچ کر اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ ابھی میں نے تمہیں اجازت نہیں دی چھوٹی لڑکی، اور جب تک میں اجازت نہیں دیتا تب تک تم یہاں سے انچ بھی نہیں ہل سکتی ہو۔ وہ اپنی جگہ پر سن ہو گئی۔ سانس لے سکتی ہو؟ تمہیں سانس لینے کی اجازت ہے؟ اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوتا ہوا وہ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیل گیا تھا جب وہ پھر سے بے چینی سے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی۔ زرغام نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اسے آگے کی طرف کھینچ لیا۔ میری شرٹ کے بٹن کھولو، زرغام نے اسے ایک نیا حکم دیا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر دیکھا۔ آپ ایسے ہی ٹھیک ہیں، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تمہیں اور بھی بہت کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی باتوں کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے لال انگارہ ہو گئی تھی۔ یعنی تم اتنی بھی معصوم نہیں ہو جتنا معصوم میں تمہیں سمجھتا ہوں، اور تمہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں کے درمیان کیا ہونے والا ہے۔ اس کی ٹھوڑی کو ہاتھوں کی مدد سے بلند کرتا ہوا وہ اس سے استفسار کر رہا تھا۔ میرب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اتنا جنونی اور اتنا غصے میں آ گیا تھا کہ وہ اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور ابھی وہ پھر اس سے نرمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس انسان کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ یہ انسان دھوپ چھاؤں جیسی شخصیت کا مالک تھا۔ کبھی بہت زیادہ مہربان ہو جاتا تھا اور کبھی حد سے زیادہ غصہ کرنے لگتا تھا۔ چھوٹی لڑکی، جلدی سے میری شرٹ کے بٹن کھولو ورنہ اس کی بہت کڑی سزا ملے گی۔ تمہارے پاس صرف 3 سیکنڈ کا وقت ہے۔ اگر 3 سیکنڈ میں تم نے سٹارٹنگ نہ لی تو ایک… باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی اور پھر پیچھے کی طرف ہٹ کر بیٹھ گئی۔ ارے کہاں پر جا رہی ہو؟ اب یہ شرٹ اتار دو۔ میرب کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے جذبات کے ساتھ بہت ہی بری طرح سے کھیل رہا تھا۔ میرب شرٹ اس کے وجود سے الگ کر چکی تھی۔ اب اس کا بھاری اور مضبوط وجود میرب کی نظروں کے سامنے تھا۔ بھاری مسلز، چوڑے شانے اور 6 پیکس۔ وہ تو پاگل ہی ہونے لگی تھی۔ مردوں کے 6 پیک اس کی کمزوری تھی۔ اس نے بے اختیار اس کے 6 پیکس پر ہاتھ پھیرا تو اس کے اس انداز پر دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے سوال کرنے لگا۔ تو میرب کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، مگر وہ تب تک اسے اپنے شکنجے میں لے چکا تھا اور اس کے ہونٹوں کو قطرہ قطرہ پی کر اپنی محبت اس کے اندر اتار رہا تھا۔ میرب نے بھی احتجاج چھوڑ دیا تھا اور اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حائل کر گئی تھی۔ وہ اب مزید خود پر قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ جی بھر کر اس پر محبت لٹانے کے بعد وہ ہلکا سا اس سے دور ہوا اور پھر اس کی گردن پر جھک گیا۔ گردن سے جب وہ نیچے بڑھنے لگا تو میرب نے بے چینی سے اس کی گردن کو ہاتھوں میں لیا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی کمر سے پکڑ کر اسے پھر سے تکیے پر لٹا چکا تھا۔ کیا تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ میڈم نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلائی۔ کیا؟ میں تم سے اس ڈر کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے آپ سے ڈر اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ مجھے درد… میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں درد نہیں دوں گا، تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، لیکن ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ مجھے منع مت کرنا، نہ ہی مجھے روکنے کی کوشش کرنا، اور بار بار مجھے ٹوکو بھی مت۔ یہ سب کر کے تم قربت کے لمحات کا مزہ خراب کر رہی ہو اور میرا موڈ بھی خراب ہو رہا ہے۔ وہ اس کی بات سن کر بالکل خاموش ہو گئی اور پھر میرب نے اس کو اجازت دے دی۔ سسکیاں اس کے لبوں سے نکل رہی تھیں جو درد اور مزے سے چور تھیں۔ وہ اس کی آوازیں سن کر مزید بے قابو ہونے لگا اور پھر جیسے ہی رات گزرتی چلی جا رہی تھی وہ اس کے وجود میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنا حق وصول کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے وجود پر اپنے نام کی مہر لگا چکا تھا۔ وہ اپنی ضد منوا چکا تھا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی زرغام نے اپنی منمانی کی تھی اور اپنی انا کو سیٹسفائی کر لیا تھا۔ جب وہ سو کر اٹھی تو وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ رات کے لمحات جب میرب کی نظروں کے سامنے آئے تو اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ اس نے چادر کی مدد سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور اپنے بالوں میں تولیہ رگڑتا ہوا باہر آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کچھ تصویریں میرب کے سامنے پھینک دی۔ وہ بھی کل کے نشے سے مکمل طور پر باہر ہی نہیں نکل پائی تھی۔
کہ سامنے کھڑی مصیبت کو دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اب کی بار زرغام کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ دیکھو میری بات کان کھول کر سن لو، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کی زندگی میں سکون ہو۔ میں کسی بھی قسم کا سر درد برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور یہ بات شاید میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اسے جواب طلب کر رہا تھا۔ میر اپنے معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ ناصر کے ساتھ کھڑی تھی۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میری کزن اپنے بھائی کو بھی لے کر آ جائے گی۔ تمہیں اس سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تم کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ رابطہ یا تعلق نہیں رکھو گی جس کا واسطہ ناصر کے ساتھ ہو۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اسے بہت کچھ باور کروا چکا تھا، اور آج کے بعد میں یہاں پر ماضی کی ہر تلخی کو بھول کر تمہارے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرتا ہوں، اور تمہیں بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں لیکن بے وفائی نہیں۔ تم پاک دامن ہو، اسی وجہ سے میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں۔ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بنانے لگا، جبکہ میرب خاموشی سے اس کی چوڑی پشت کو گھور رہی تھی۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تھا تو پھر مجھ سے تعلق کیوں قائم کیا؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب محبت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، اب یقین ڈگمگا رہا ہے، اور اگر جس دن یہ یقین ختم ہو گیا اس دن یہ محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ اس کو گھورتے ہوئے گویا ہوا، اور پھر مکمل طور پر تیار ہو کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے تمہارا ابھی تک اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو میں پھر سے چینج کر کے… نہیں، وہ بوکھلاتے ہوئے بولی تھی، اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے واش روم میں فریش ہونے کے لیے گھس گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اور اب وہ بھی اپنی زندگی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں چاہتی تھی۔ اب چونکہ اس نے ایک نئی زندگی کی شروعات کر دی تھی تو وہ بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتی تھی۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو وہ نادیہ کے ساتھ مل کر ہی اس کے لیے کھانا لگا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ دیکھ کر زرغام خود بھی مسرور ہو گیا تھا۔ جب وہ کھانے کا برتن اس کے سامنے رکھنے لگی تو زرغام نے بے ساختہ اس کی کلائی کو پکڑا۔ اگلے لمحے وہ برتن ٹیبل کے بجائے زمین پر تھا۔ زرغام نے بے ساختہ پہلو بدلا اور اپنے چہرے کو چھپا کر اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ 1000 بار سمجھایا میں نے، دھیان سے کام کیا کرو۔ فاریہ بیگم نے اسے ڈانٹا تو وہ اپنا منہ سا بنا کر رہ گئی۔ ارے کوئی بات نہیں، میں صاف کر دیتی ہوں۔ صفائی کا مسئلہ نہیں، اتنا زیادہ رزق ضائع ہو گیا، پتہ نہیں اس لڑکی کا دماغ کہاں پر ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آپ غصہ مت کریں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ پہلی بار زرغام نے اس کی سائیڈ لی تھی، جس پر وہ خوش ہونے کے بجائے اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا تھا۔ بدتمیز عورت، اپنے شوہر کو گھورتی ہو؟ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ آپ بھی تو مجھے آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ وہ اپنے نام کی ایک ہی تھی، کہاں اتنی آسانی سے اس کے قابو میں آنے والی تھی۔ آج دن کے وقت نادیہ اور ابراہیم گھومنے پھرنے کے لیے باہر گئے تھے۔ تھوڑی سی دیر پہلے ان کی واپسی ہوئی تھی، لیکن واپس آنے کے بعد بھی نادیہ کام میں لگ گئی تھی اور اس نے میرب کی مدد کی۔ دراصل نادیہ زرغام کی بہن تھی، جس کی شادی میرب کے بھائی یعنی ابراہیم سے ہوئی تھی۔ نادیہ اور ابراہیم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ انڈرسٹینڈنگ کپل تھے، ایک دوسرے کو سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے۔ لیکن جہاں تک زرغام اور میرب کا سوال تھا تو ان کے رشتے میں بہت سی پیچیدگیاں تھیں۔ میرب کوشش کرتی تھی کہ ان کے رشتے کی وجہ سے ان کے بھائی اور بھابھی کے رشتے پر کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہ پڑے، اسی وجہ سے اس نے کبھی بھی اپنی پرسنل باتیں کسی سے بھی شیئر نہیں کی تھی۔ زرغام اس کے ساتھ جیسا بھی تھا اور ان دونوں کے آپس میں تعلقات جیسے بھی تھے وہ کسی کو بھی نہیں بتاتی تھی۔ ہاں لیکن کبھی کبھار جب اس کے دل کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ جاتا تو وہ نادیہ سے بانٹ لیتی تھی۔ ابھی بھی کھانے کے بعد وہ نادیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آئی اور پرجوش ہو کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ارے میرے اللہ، کیا ہو گیا؟ اتنی خوشی؟ وہ دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر میرب اپنا دوپٹہ انگلیوں کے گرد لپیٹ کر شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ فائنلی ان دونوں کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہو گیا تھا۔ نادیہ اس بار اپنے رب کا شکر بھی ادا کر رہی تھی۔ وہ ان لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن میں تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر کل کو میرب کے لیے کوئی مسئلہ بنا تو اس کے لیے بھی مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ میرب کا بھائی اپنی بہن سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے تھے۔
وہ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میرب اور ابراہیم نادیہ کے چچا جان کے بیٹے تھے۔ میرب حویلی میں سب سے چھوٹی تھی اور سب سے زیادہ نخریلی اور لاڈلی بھی تھی۔ اس کی منگنی پہلے اس کی خالہ کے بیٹے ناصر سے ہوئی تھی، لیکن وہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان تھا اور بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ بعد میں جب میرب کے بابا پر ان لوگوں کی حقیقت آشکار ہوئی تو انہوں نے یہ رشتہ توڑ دیا تھا۔ نادیہ بیگم بھی اپنے بھانجے کے خلاف ہو گئی تھی۔ دادی جان تو پہلے ہی اس رشتے کے حق میں نہیں تھی، لیکن چونکہ ان دونوں کی منگنی بچپن میں ہی نادیہ بیگم نے جذباتی ہو کر دی تھی، اسی وجہ سے اب وہ مجبوراً اس رشتے کو گھسیٹ رہی تھی۔ ادھر ان دونوں کی منگنی ٹوٹی اور ادھر میرب کا زرغام کے ساتھ رشتہ پکا ہو گیا۔ میرب نے کبھی بھی اسے دوسری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کی بہت عزت کرتی تھی اور عموماً اس کو بھائی کہہ کر ہی پکارتی تھی۔ جہاں تک زرغام کا تعلق ہے تو جب وہ پہلی بار اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پاکستان واپس آیا تھا تب پہلے ہی دن اس کی نظر میرب پر پڑی تھی اور اسے وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی تھی، اور پھر بعد میں قسمت نے بھی اس کے لیے راستے بنائے۔ اس طرح ان دونوں کی شادی ہو گئی، لیکن شادی کے 2 مہینے تک میرب نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا، اور اب جب ان لوگوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا تو وہ دونوں ہی کافی پرسکون تھے۔ زرغام نے بھی اسے آخری موقع دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو وہ پہلے ہی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوی صاحبہ، میں نے آپ کو کہا تو جلدی کمرے میں آئیے گا، آپ تو پورے 20 منٹ لیٹ ہیں اور اب آپ کو 2 گھنٹے سزا دی جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر اس کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ پھر سے وہ ہولے سے منمنائی، جی میری جان، پھر سے۔ وہ منہ بناتے ہوئے جا کر اس کی گود میں بیٹھ گئی اور اس کو زور سے ہگ کر لیا۔ اس دوران وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ان نون نمبر سے میسج آیا۔ اس نے میرب کو پیچھے کی طرف ہٹانے کی کوشش کی، لیکن میرب نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ وہ بھی اس میں سکون پا رہی تھی اور اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اسے گلے سے لگا کر اس کے بالوں کے ساتھ کھیلنے لگا تھا، لیکن جب اس کی انگلیاں سرکتے ہوئے میرب کی قمیض کی بیک زپ پر گئیں تو وہ اس سے دور ہونے لگی تھی۔ نہیں میری جان، ابھی تو آپ کے پاس ایسا کوئی چانس ہی نہیں ہے، وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے بولا تھا۔ آپ وہ سب کچھ کریں نا، اس میں مزہ آ رہا ہے، اس میں پہلے سے بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوا تھا، اور میرب صاحبہ کی ایک بار پھر سے شامت آ گئی تھی۔ وہ اسے خود میں چھپا چکا تھا اور اپنے موبائل کو اس نے بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت کسی بھی قسم کے ڈسٹربنس نہیں چاہتا تھا۔ دوسری طرف ناصر کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ارے کیا ہو گیا؟ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میری محبوبہ اس گھٹیا انسان کے پاس ہے، میں کیسے سکون کر سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں بس جلدی ان دونوں کی طلاق ہو جائے اور پھر میں اپنی میرب سے شادی کر لوں۔ وہ میری منگیتر تھی، 18 سال تک ہم دونوں کی منگنی رہی ہے۔ مجھے چھوڑ کر وہ کیسے اس گھٹیا انسان سے شادی کر سکتی ہے؟ جن دنوں میں میرب کی شادی ہوئی تھی ان دنوں میں وہ جیل میں تھا، اسی وجہ سے کچھ نہیں کر پایا، اور جیل سے نکلنے کے بعد بھی وہ بے بس ہو گیا تھا۔ لیکن اب کچھ دن پہلے ہی اس کے دوست نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ تم ان دونوں میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرو۔ وہ سر توڑ کوششیں کر رہا تھا کہ کسی طرح سے ان دونوں کی طلاق ہو جائے اور وہ میرب کو دوبارہ سے اپنا لے۔ خیر مجھے بتایا تو نے اب ایسا کیا کیا ہے جس پر وہ تجھے یقین ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے گا؟ زیادہ کچھ نہیں کیا، بس اس کے شوہر کو اپنی اور اس کی کالز کی ریکارڈنگز بھیجی ہیں اور ساتھ اسے میسج کیا ہے کہ ہم دونوں اس کے آنے سے پہلے ایک دوسرے سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ یہ سب کچھ وہ خود اپنے کانوں سے سن رہے۔ وہ بے باکی سے ہنستے ہوئے بولا۔ اس کا دوست بھی کھل کر مسکرانے لگا تھا۔ دوسری طرف میرب اپنے شوہر کی ذات میں پھر سے مگن ہو گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بار قسمت اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش لانے والی ہے۔ بیگم صاحبہ اب تو اس بیچارے پر رحم کر لیں۔ نادیہ کچن میں کھڑی اپنی ساس فاریہ صاحبہ کے لیے سوپ بنانے میں مصروف تھی جب ابراہیم بھی اس کے پیچھے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ ابراہیم نے اپنی ٹھوڑی اس کے کاندھے پر رکھی تو وہ ہلکے سے کسمس آئی۔ ابراہیم نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اپنی ناک اس کی ناک کے ساتھ ہلکی سی رگڑی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آ جائے گا، آ جائے، مجھے پرواہ نہیں، میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہا، تم میری بیوی ہو اور میں تو تم پر پورا حق رکھتا ہوں، تو کیا یہ حق ساری دنیا کو دکھانا ضروری ہے؟ وہ زچ ہوتے ہوئے بولی، بس تھوڑا سا ویٹ کر لیں۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آ رہی ہوں میں، پچھلے 1 گھنٹے سے ویٹ ہی کر رہا ہوں، صبح مجھے آفس کے لیے بھی جانا ہے، لیکن تمہیں تو میری کوئی فکر ہی نہیں، کل سنڈے ہے، وہ اس کو یاد کرواتے ہوئے بولی۔
تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم زندگی کے اتنے خوبصورت لمحات کو ضائع کر دو؟ میں نے 1000 بار سمجھایا ہے تمہیں، جب میں گھر پر آیا کروں تو اس طرح سے کاموں میں مصروف نہ ہو جایا کرو، تب تک سارے کام ختم ہو جانے چاہیے۔ اور بلاؤ اس کو، میرب کو، اسے بولو وہ سوپ بنا دے گی، وہ چھوٹے بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ نہیں، اس کو پریشان نہیں کروں گی میں، بڑی مشکل سے تو وہ، یہ کہہ کر اس نے زبان اپنے دانتوں تلے دبا لی۔ کیا ہوا؟ بڑی مشکلوں سے کیا؟ وہ ناسمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شوہر صاحب بہت بہت معذرت، میں آپ کو اتنی پرسنل بات نہیں بتا سکتی ہوں۔ کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ اپنی ساس کو سوپ دینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کمرے میں چلا آیا۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر پہنچے، ابراہیم نے پھرتی سے کمرہ لاک کر کے اس کے بازو اس کی کمر کے ساتھ پن کی اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ یکدم ہی نادیہ کی سانسیں تیز ہونے لگی، اور جب اس کی یہ حالت ہوتی تھی تو ابراہیم کے جذبات بھی بھڑکنے لگتے تھے۔ تمہیں پتا ہے آج میں نے تمہارا کتنا ویٹ کیا ہے؟ وہ اس کی ناک کو انگلی سے چھوتے ہوئے بولا۔ ابھی وہی انگلی اس کی ناک سے نیچے اس کی گردن میں اور پھر اس کے سینے کی طرف لے کر آیا۔ وہ بھی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں مچلنے لگی تھی۔ اب جتنا بے چین تم نے مجھے کیا ہے نا، میں تمہیں اتنا ہی بے چین کروں گا۔ نہیں، وہ تیزی سے بولی، یہ ظلم مت کیجیے گا، کیونکہ اس شخص کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اس معاملے میں واقعی بہت ظالم ثابت ہوتا تھا۔ وہ اس کی بے قراری دیکھ کر گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھل کر ہنسنے لگا، تو وہ زور سے اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا گئی۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا ہے۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کے سینے کے بالوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ابراہیم اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اگلی صبح نادیہ کی جلدی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کی عادت تھی روز صبح جلدی اٹھ کر وہ 10 منٹ کے لیے واک کرتی تھی۔ جب وہ حویلی کے پچھلے صحن میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی۔ میرب اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ نادیہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ اس نے میرب کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ بھابھی، میں بے وفا نہیں ہوں، میرا ناصر کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، یہ بات آپ جانتی ہیں نا۔ کل جو میرب اتنی خوش تھی اور ابھی اس کو اس حالت میں دیکھ کر نادیہ کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ نادیہ کو بیڈ پر نہ پا کر ابراہیم بھی اٹھا اور اس کو ڈھونڈتے ہوئے باہر آ گیا۔ میرب کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ پھر جب اس نے میرب کے منہ سے زرغام کا نام سنا تو اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ میرب کے چہرے پر تھپڑ کا نشان بھی تھا۔ یہ سب کچھ اس گھٹیا انسان نے کیا ہے؟ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی؟ میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ وہ گھٹیا انسان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ نادیہ نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ تب تک وہاں سے جا چکا تھا۔ زرغام کمرے میں کہیں موجود نہیں تھا اور اس نے اپنا نمبر بھی بند کیا ہوا تھا۔ صبح اٹھنے کے بعد جب اس نے اپنا واٹس ایپ چیک کیا تو اسی انجان نمبر سے اسے ہزاروں کے حساب سے وائس چیٹس موصول ہوئیں۔ اس میں سے کچھ چیٹس نئی تھیں اور کچھ پرانی۔ وہ ساری AI ایڈیٹڈ تھیں۔ کسی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ایڈیٹنگ کی تھی۔ اس نے صرف چند ہی وائس نوٹ سنے۔ اس کے بعد وہ موبائل سائٹ پر پھینکتے ہی لگا تھا کہ ایک اور وائس نوٹ اوپن ہو گیا جس میں اس کی بیوی آج کے دن ناصر سے ملنے کی بات کر رہی تھی۔ بس یہ سن کر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے سوئی ہوئی میرب کو اٹھایا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ جیسے ہی میرب نے انکار کیا اس نے ایک زوردار تھپڑ میرب کے چہرے پر مارا تھا۔ سب سے پہلے تو میں اس گھٹیا انسان کا خاتمہ کروں گا اور پھر اس کے بعد تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا، لیکن تمہیں جان سے مارنے سے پہلے میں تمہیں طلاق دوں گا اور تمہارے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے نام کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔ تم جیسی عورتوں کو لاوارث ہونا چاہیے تاکہ کل کو ان کے خاندان کو تمہاری وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس کے الفاظ میرب کے دل کو بری طرح سے زخمی کر رہے تھے۔ اس نے زرغام کو خاموش کروانے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کر کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ روتی ہوئی باہر نکل آئی کیونکہ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ حرکت اس کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ حویلی کے سب لوگوں کا ہی غصے کے مارے برا حال تھا۔ دادی جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے پوتے کو یہیں سے ہی شوٹ کر دیں جس نے ان کی لاڈلی پوتی کو تکلیف پہنچائی تھی۔
امی جان میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا ناصر کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ میری بات پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ نادیہ نے ایک نظر ابراہیم پر ڈالی جو تھوڑے ہی فاصلے پر صوفے پر بیٹھا ہوا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نادیہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو اس نے غصے سے نادیہ کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اگر تمہارے بھائی کی وجہ سے میری بہن کو مزید کوئی تکلیف پہنچی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز لہجے میں کہتا وہ اس کو سائڈ پر دھکا دیتا ہوا چلا گیا۔ نادیہ نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی سسکی کو دبانے کی کوشش کی۔ سرغام، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم سب کچھ خراب کر دو گے۔ سرغام سے بھی زیادہ افسوس اسے اپنے شوہر پر ہو رہا تھا، جس کو اپنی بہن کے آنسوؤں کے سامنے ابھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بعد میں بھی نادیہ نے ابراہیم سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ہی اس سے روڈ ہو جاتا تھا یا پھر ہوں ہاں میں اس کی باتوں کا جواب دیتا تھا۔ اس واقعے کو تقریباً 3 دن گزر چکے تھے۔ میرا پھر سے فاریہ بیگم کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی، کیونکہ سرغام کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا تھا۔ اس دن میرا نادیہ کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے گئی۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا، مگر نادیہ نے ضد کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرا تھوڑا بہت بہتر فیل کرے۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ اچانک ہی وہ کسی سے بری طرح سے ٹکرا گئی، اور اس نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ اس نے جان بوجھ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے گرانے کی اور پھر سنبھالنے کی بھی کوشش کی۔ وہ بھی کچھ سوچنے کی سمجھنے کی پوزیشن میں واپس آئی تھی کہ وہ آدمی اتنی ہی پھرتی کے ساتھ وہاں سے رفو چکر ہو گیا، جبکہ وہ گنگ رہ گئی۔ کس قدر گھٹیا دنیا ہے یہ۔ نادیہ کو ابھی تک کچھ بھی سمجھ نہیں لگا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے بس اتنا ہی کہا اور خالی ذہن سے چلتی ہوئی شاپنگ مال سے باہر نکل گئی۔ اس کا موڈ ہی ایک دم خراب ہو گیا تھا۔ اسے ہر چیز زہر لگ رہی تھی۔ دوسری طرف ناصر پھر سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے اپنے دوست سے کہہ کر تصویریں نکلوائی تھیں۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ میرب گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی جب پیاس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاس اٹھانا چاہا، لیکن وہاں پر پانی نہیں تھا۔ اسے شاید کوفت ہونے لگی۔ سردی بہت زیادہ تھی، اس کا اٹھنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن گردن میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ جلدی سے وہ جب کمرے سے باہر نکلی تو اس کی نظر کچن کے دروازے پر پڑی جو کہ کھلا ہوا تھا، جبکہ رات کے وقت عموماً کچن کا دروازہ بند ہوتا تھا، اور یہ فاریہ بیگم نے سب لوگوں کو ہی تاکید کی ہوئی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو رات کے وقت کچن کا دروازہ مت کھولا کرو۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے۔ سامنے ہی وہ دشمن جان شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا اور بریڈ کے ساتھ جیم لگا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر سرد انداز میں مسکرا دیا اور بریڈ اس کے حوالے کرنے لگا۔ کھانی ہے؟ میں نے سنا ہے میری جدائی میں تم بہت زیادہ بیمار رہنے لگی ہو اور تمہاری حالت بھی خراب ہو گئی ہے۔ وہ ایک نظر اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے انداز اور لہجے کو محسوس کرتے ہوئے جی جان سے لرزی تھی۔ خیر، جلدی سے کام ختم کرو، واپس کمرے میں آؤ، وہ اسے حکم سناتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی، اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور واپس ہوش کی دنیا میں آئی۔ اپنے کمرے کے بجائے وہ امی جان کے کمرے میں گئی تھی اور اس نے انہیں اٹھا دیا تھا کہ زرغام گھر واپس آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں سب حویلی والے جاگ گئے۔ وہ اطمینان سے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ابراہیم نے اسے دیکھا تو غصے سے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ نادیہ نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر اس نے نادیہ کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا۔ اسے دھکا لگا اور وہ زمین پر گر گئی۔ جب زرغام نے یہ سب دیکھا تو وہ آپس سے باہر ہو گیا۔ اس نے ابراہیم کو گریبان سے پکڑ لیا۔ سالے، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ ابھی یہی سوال میں تجھ سے پوچھوں گا کہ تیری جرت کیسے ہوئی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ان دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی تھی۔ ابراہیم نے زور سے 2 مکے اس کی ناک پر مارے تھے۔ اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ یہ سوال تو اپنی بہن سے پوچھ۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے یہ اس گھٹیا انسان کے ساتھ مل رہی ہے جس نے اس شخص کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ میری غیر موجودگی میں یہ اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں بھی جا چکی ہے۔ وہ تمام ریکارڈنگز جو اس نے سنی تھی اب وہ ایک ایک کر کے اس کی زبان سے باہر نکل رہی تھی۔ اپنے شوہر کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سن کر میرب کی حالت خراب ہونے لگی۔ دادی جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس کر جاؤ، خدا کا واسطہ بس کر جاؤ۔ تب تک حماد صاحب بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا اور ایک زوردار تھپڑ زرغام کے چہرے پر مارا۔
ضبط کے مارے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ سب لوگ اسے برا سمجھ رہے تھے، کوئی بھی اس مکار لڑکی کی مکاریاں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اب اسے واقعی میں میرب سے نفرت ہونے لگی تھی، اور اس نے اپنی زندگی کا ایک اور بہت بڑا فیصلہ کیا تھا کہ وہ ثابت کر کے رہے گا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ سارے ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد وہ گھر والوں کو دکھائے گا، اور پھر اس کے بعد سب لوگوں کے سامنے اسے طلاق دے دے گا۔ رات کے وقت اس نے دادی جان سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کوئی بھی غلط بات نہیں کرے گا، نہ ہی میرب کو کوئی تکلیف پہنچائے گا۔ میرب بھی بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی، روز روز کے ہنگاموں سے وہ بکھرتی جا رہی تھی، اس کی بھی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی، اور ان دنوں اس کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ دوسری طرف نادیہ اور ابراہیم کے درمیان بھی ناراضگی چل رہی تھی، اور اس ناراضگی کی جو وجہ تھی وہ میرب صاحبہ تھی۔ نادیہ کو اب میرب سے بھی چڑ ہونے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے دن صبح ناشتے پر بھی اس نے میرب سے صحیح لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ جب میرب نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ پھٹ پڑی۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ میں تنگ آ چکی ہوں تمہارے ان روز روز کے ڈراموں سے۔ خدا کا واسطہ تھوڑا صبر کرنا سیکھ جاؤ، چھوٹی چھوٹی بات پر سب لوگوں کو پریشان مت کیا کرو۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی سے بھی سکون ختم ہو گیا ہے۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے کہتی اس کو سائڈ پر کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرب نے اپنے آنسوؤں کو پیا تھا۔ کیا میں واقعی سب لوگوں کے لیے عذاب بن گئی ہوں؟ اچانک اس کا دل خراب ہوا، اور پھر اس کے بعد اسے نان سٹاپ الٹیاں سٹارٹ ہو گئیں۔ اپنی امی کے ساتھ وہ ہاسپٹل گئی۔ وہاں جا کر اسے جو خبر ملی اسے سن کر میرب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے ری ایکٹ کرے۔ وہ امید سے تھی اور زرغام کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ امی جان، کیا یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا وہ اپنا رویہ بہتر کر لے گا؟ اس نے گھر واپسی پر نادیہ بیگم سے سوال کیا تو نادیہ بیگم نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں میری جان، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ ٹکا دیا تھا۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ اس کا موبائل بج رہا تھا۔ میرب نے لاشعوری طور پر اس کے موبائل پر ایک نظر ڈالی تو اس کے دل کو دھچکا لگا کیونکہ اسکرین پر نرمین کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ یہ عورت کون ہے؟ اس کے لب ہولے سے بڑبڑائے۔ نرمین کون ہے؟ پھر اس نے اپنے شوہر سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے کام سے کام رکھو، وہ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ میں نے ابھی تمہیں اتنا حق نہیں دیا کہ تم مجھ سے میری پرسنل لائف کے بارے میں کوسچنز کرو۔ اگر آپ مجھ سے سوال جواب کرنے کا حق رکھتے ہیں تو میں بھی آپ سے سوال جواب کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ میری نئی ہونے والی بیوی ہے، یعنی تمہاری سوتن ہے۔ بلکہ نہیں، تم تو بہت جلدی میری زندگی سے نکل جاؤ گی۔ یہ میری دوسری بیوی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، جو سچ تھا میں نے وہ تمہیں بتا دیا۔ وہ اب خاموشی سے اس کے سامنے گردن جھکا کر کھڑی تھی۔ یہاں کیوں عذاب بن کر کھڑی ہو گئی؟ جاؤ یہاں سے۔ اسے سائڈ پر ہٹانے ہی لگا کہ میرب نے اس کی بازو پکڑ لی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ میرب نے اس کے سامنے رپورٹس کی تھی جنہیں پڑھ کر اس کی آنکھیں ایک دم لال ہو گئیں۔ میرب کو اس سے اس طرح کی ری ایکشن کی بالکل امید نہیں تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے کر گیا۔ دادی جان پھر سے ہنگامہ ہوتا ہوا دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ یا میرے اللہ خیر، وہ بھی بوکھلائی ہوئی باہر چلی آئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابراہیم نے ایک بار پھر سے زرغام کو گریبان سے پکڑ لیا۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ میں نے تجھے کل کیا سمجھایا تھا؟ ابراہیم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے۔ فکر مت کرو، اب میں اس عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اس بد کردار عورت کے ساتھ میں نے اب کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ میں بد کردار نہیں ہوں، یہ بچہ آپ کا ہے، میرا اس بچے کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ خبردار جو تم نے مجھ پر یہ الزام لگایا، یہ اسی گھٹیا شخص کا بچہ ہے جس کے ساتھ تم ملنے کے لیے ہر روز ہی مجھ سے چھپ کر فلیٹ پر جاتی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے نان سٹاپ بول رہا تھا۔ میں زرغام خان، اپنے پورے ہوش و حواس میں، اس سے پہلے کہ وہ باقی کے الفاظ اپنے منہ سے نکالتا، دادی جان نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ جذباتی ہو کر اتنا بڑا فیصلہ مت کرو، وہ بھی اس وقت جب تم سچ جانتے ہی نہیں ہو۔ اگر تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ دادی جان میرے پاس ریکارڈنگز، اس گھٹیا انسان نے خود مجھے ریکارڈنگز بھیجی ہیں۔ زرغام کو لگ رہا تھا اس کا سر درد سے پھٹ جائے گا۔
میں جانتی ہوں میری بچی بد کردار نہیں ہو سکتی، میں نے خود اس کی پرورش کی ہے۔ دادی جان نے فوراً سے میرب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ڈی این اے ٹیسٹ ہوں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، زرغام دو ٹوک انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کر میرب پھیکے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ وہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے جا رہا تھا۔ اسے اپنی مرضی کے ہاسپٹل میں لے کر گیا۔ ڈی این اے ٹیسٹ ہو چکے تھے، رپورٹس آنے میں بھی صرف 10 منٹ ہی باقی تھے۔ وہ باہر خالی بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی، آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اس نے ہمیشہ سے ہی ایک چھوٹے سے خاندان کا خواب دیکھا تھا، جس میں وہ ہو، اس کا شوہر اور اس کے بچے۔ وہ اپنے شوہر کی ہمراہی میں ایک بہت ہی آئیڈیل لائف گزارنا چاہتی تھی، لیکن اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ زرغام کا دل بھی ہول رہا تھا، پہلی بار اسے کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا موبائل بجا، اس نے دیکھا نرمین کی کال تھی۔ یہ 2 دن پہلے ہی اسے ایک بزنس میٹنگ پر ملی تھی۔ شروع کے دن تو اس سے بات کرتا رہا، لیکن اب وہ اس سے بور ہونے لگا تھا۔ نرمین کے وجود سے اسے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی، موبائل سوئچ آف کر دیا۔ ڈاکٹر باہر نکلی، اس نے رپورٹس میرب کی طرف بڑھائیں، جسے زرغام نے اچک کر پکڑ لیا تھا۔ جیسے جیسے وہ رپورٹس پڑھتا گیا، اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ میرب شرمندگی کے ایک طوفان نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ میرب نے ان رپورٹس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سچائی کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ ہاسپٹل کے اندرونی حصے سے باہر نکل گئی۔ زرغام کے پاس تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اس کو پکار سکتا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے بولنے کی حس ہی چھین لی ہو۔ جلدی وہ ہوش کی دنیا میں آ اور میرب کے پیچھے بھاگا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل آئی تھی۔ میرب اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر نکلی تھی۔ اس کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا گھوم رہا تھا، لیکن وہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ رک گئی تو اپنی عزت نفس کو مزید مجروح کرے گی۔ میرب، اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی، مگر اس کے قدم نہیں رکے۔ تبھی ایک گاڑی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کسی نے اس کے ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ وہ دنیا جہاں سے بیگانی ہو چکی تھی۔ زرغام اونچی آواز میں دھاڑا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ اپنا سب کچھ نہیں کھو سکتا تھا۔ اس کو خود پر زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ خود کو جان سے مار ڈالے۔ آخر وہ اتنا بیوقوف کیسے ہو سکتا تھا؟ کیسے کسی تیسرے شخص کی باتوں پر یقین کر کے اس پاک دامن لڑکی کے ساتھ اپنا تعلق خراب کر سکتا تھا؟ کیسے وہ اس لڑکی کو سب گھر والوں کے سامنے ذلیل کر کے اس کی عزت پر وار کر سکتا تھا؟ آخر کیسے؟ خود کے دل ہی دل میں کوستا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے ایک پولیس آفیسر دوست کو کال کی، اسے ساری صورتحال سمجھا دی۔ حویلی میں جا کر اس نے جب ابراہیم کو اس بارے میں بتایا تو ابراہیم پھر سے بے قابو ہونے لگا، لیکن اس بار زرغام نے ابراہیم کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ابھی میں تمہیں اپنی بہن کے قریب بھی نہیں جانے کی اجازت دوں گا، نہ ہی میری بہن تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھے گی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو، ابراہیم نے 2 ٹوک انداز میں کہہ کر بات ختم کر دی، کیونکہ فی الحال لڑنے جھگڑنے کا ٹائم نہیں تھا۔ سب سے پہلے انہیں اس چھوٹی سی لڑکی کو تلاش کرنا تھا۔ اتنا تو زرغام کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ناصر نہیں کیا ہے۔ بعد میں اس نے وہ ریکارڈنگز اور وہ ویڈیوز چیک کروائیں تو پتا چلا یہ ساری ایڈیٹڈ ہیں۔ اسے اپنی بیوقوفی پر مزید غصہ آنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ناصر کی گردن پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں مروڑ ڈالے، جو کہ اس کی زندگی کے ساتھ کھیل گیا تھا۔ دوسری طرف جب میرب کو ہوش آیا تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں بند تھی۔ اس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اسے اپنے وجود میں تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا سر بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کا دھیان سب سے پہلے اپنے بچے کی طرف گیا۔ جب اس نے اپنی آنکھیں مکمل طور پر کھولیں تو وہ اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی۔ اس وقت کمرے کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ اندر داخل ہونے والے نے کمرے کی لائٹس آن کی تو اس کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے چندی آ گئی تھی۔ وہ ناصر ہی تھا۔ آخر تم پھر سے مجھے مل گئی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنا خوش ہوں، جذبات سے چور لہجے میں بولا تھا۔ خبردار جو تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی، مجھ سے دور رہو، وہ حلق کے بل چیخی۔ ہاں میری جان، میں جانتا ہوں،
فکر مت کرو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اس بار میں صرف اور صرف تمہاری بات مانوں گا اور بالکل ویسا بن کر رہوں گا جیسا کہ تمہیں پسند ہے۔ وہ حد سے زیادہ فرما برداری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میرب کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ اگر زرغام کو پتہ چلا تو وہ تمہاری جان لے لے گا۔ لگتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے۔ ایسی زندگی کا کوئی فائدہ بھی نہیں جس میں میرب نہ ہو۔ اس کا دماغ واقعی بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، جبکہ میرب حیران ہو رہی تھی کیونکہ جب بھی اس کی زندگی میں کوئی آدمی آیا تھا اس نے ہمیشہ میرب کا دل ہی دکھایا تھا، لیکن جب بھی میرب اس کی زندگی سے نکل جاتی تھی یا پھر ان کا رشتہ ختم ہونے کے قریب ہوتا تھا تو وہ آدمی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ بس پہلے میں جلدی سے تمہارے شوہر کو ختم کروں گا، پھر اس کے بعد تم اپنی عدت مکمل کرو گی، پھر ہم لوگ دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ کس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہو؟ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں زرغام سے نکاح کر چکی ہوں اور اب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ ناصر نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یکدم وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگا اور پھر جلدی سے میرب کے دونوں ہاتھ کھولنے لگا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ سب سے پہلے میں اس بچے کو ختم کروں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے بولا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور اس کی نشانی تو کبھی بھی نہیں۔ اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ میرب خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ دیکھو پلیز ایسا مت کرو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں تمہارے قدموں میں گرتی ہوں۔ وہ باقاعدہ طور پر اس کے قدموں میں بیٹھنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اسے اپنے شکنجے میں کر کے گاڑی میں دھکیلنے کی کوشش کرنے لگا۔ صاحب جی مسئلہ ہو گیا ہے، پولیس یہاں پر آ گئی ہے۔ اپنے اہلکار کی بات سن کر اس نے غصے سے میرب کو گھورا۔ وہ سہم کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ میں تمہیں اس کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، نہیں اب دوبارہ تم ایک ہو پاؤ گے، یا تمہیں یا پھر اسے، دونوں میں سے کسی ایک کو ہر حال میں مرنا ہوگا۔ میرب نے اونچی آواز میں زرغام کا نام پکارا تھا۔ وہ اسے زیادہ دور نہیں تھا۔ میرب کی آواز سن کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ پولیس اہلکاروں کے ساتھ بہت ہی محتاط انداز میں وہ آگے کی طرف بڑھا۔ جب ناصر کا دھیان بٹا تو میرب نے بھی اپنے آپ کو اس کے شکنجے سے چھڑوا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زرغام کے پاس پہنچتی، ایک جلتا ہوا انگارہ اس کے وجود سے آ کر لگا۔ وہیں پر ہی اس کے قدم رک گئے اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف ناصر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ زرغام پاگلوں کی طرح چیختا ہوا میرب کے پاس پہنچا اور پھر اگلے چند ہی منٹوں میں اسے اپنے بازو میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ہاسپٹل میں اس کا آپریشن ہو رہا تھا۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کی حالت بہت ہی تشویشناک تھی۔ ڈاکٹر نے دعائیں کرنے کے لیے کہا تھا۔ اگر مزید 12 گھنٹوں تک اسے ہوش نہ آتا تو اس کے کومے میں جانے کے چانسز بھی تھے۔ زرغام گیلری میں جائے نماز پر چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اپنی ساری غلطیاں، ساری نادانیاں اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ اپنی بیوی کی پاک دامنی، اس کی صفائیاں، سب کچھ اسے یاد آ رہا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں آخر اتنا بڑا عقل کا اندھا کیسے ہو سکتا ہوں؟ اگر میری وجہ سے اس عورت کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے، اسے بچا لے، مجھے ایک موقع دے دے۔ وہ سجدے میں گڑ گڑا رہا تھا۔ نادیہ نے جب اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ابراہیم نے بھی مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ آج شام ہی دادی جان نے اسے اچھا خاصا ذلیل کیا تھا۔ نادیہ نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی تھی۔ ابراہیم کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اسے اپنی بیوی کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ان کے تعلقات میں پھر سے بہتری آ گئی تھی، لیکن اب اپنی بہن کی حالت اور بہنوئی کی بے بسی دیکھ کر وہ دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا۔ میرب کو ایک نئی زندگی ملی تھی، لیکن بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گیا تھا۔ میرب نے ہر کسی سے ملاقات کی تھی، لیکن زرغام سے ملنے سے اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے زرغام کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، اور یہ چیز زرغام کو اندر ہی اندر کوڑے برسا رہی تھی۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس کے قدموں میں گر کر رونا چاہتا تھا، اور اپنے بچے کی موت پر اس کے غم میں برابر کا شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن میرب نے اسے کوئی موقع نہیں دیا تھا۔
حویلی میں آنے کے بعد بھی وہ اس سے ڈسٹنس بنا کر رکھتی تھی۔ جہاں کہیں بھی وہ ہوتا تھا میرب اٹھ کر سائڈ پر ہو جاتی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ روز شام کے وقت اس کے پاس جاتا، بیٹھتا، اس سے اپنے رویے کی معافی مانگ رہا تھا۔ میرب خاموشی سے سنتی تھی، وہ اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھی۔ جب اس کے کمرے سے چلا جاتا تو اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر روتی تھی۔ جو کچھ ہوا تھا غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوا تھا، اور اسے بھی یہ پتا تھا کہ اب زرغام سدھر گیا ہے، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو بری طرح سے بکھر گیا تھا۔ یہ سب کچھ تقریباً 1 سال چلتا رہا۔ اس 1 سال میں ایک بھی دن ایسا نہیں تھا جب زرغام اس کے پاس نہ گیا، اور پھر سال کے بعد وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس کے قدموں میں گر کر رونے لگا تھا۔ خدا کا واسطہ اتنی سخت نہ بنو، اتنی پتھر دل نہ بنو۔ میں تم سے بھی زیادہ تکلیف میں ہوں۔ جتنی تم اپنے بچے کے غم میں شریک ہو، میں بھی اتنا ہی شریک ہوں۔ وہ میرا بھی خون تھا۔ اور اس دن پہلی بار میرب اس کی شرٹ پکڑ کر چھوٹے سے بچوں کی طرح روئی تھی۔ اس نے شکوے شکایات کی تھی۔ جب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اسے تھوڑی سی دوری ہوئی اور غور سے اس دشمن جاں کے چہرے کو دیکھنے لگی، جسے وہ چاہ کر بھی نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ تو اس کے قریب آنے والا اور اس کے دل پر دستک دینے والا پہلا انسان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس سے الگ ہو بھی جاتی تبھی کبھی خوش نہیں رہ پائے گی، اور اس طرح سے بھی وہ صرف خود کو اور اس کو تکلیف دے گی۔ اس نے زرغام کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ خوشیوں پر ان دونوں کا بھی حق تھا۔ اس نے زرغام کو معاف کر دیا، اور پھر زرغام نے بھی ثابت کر دیا کہ اس سے زیادہ محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے میرا کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ وہ اس کی پہلے سے بھی زیادہ عزت کرنے لگا، کیونکہ یہ وہ عورت تھی جس نے اس کی سب سے بڑی غلطی کو معاف کیا تھا۔ وہ اس کی نظروں میں اور بھی عظیم ہو گئی تھی۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا، جس سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ نادیہ اور ابراہیم کی زندگی میں بھی ایک ننھی سی کلی آ چکی تھی، جو کہ سب حویلی والوں کی جان تھی۔ میرا اپنے گڑیا کے پیدا ہونے سے اپنے مصطفیٰ کے نام کرنا چاہا تو ابراہیم نے رسانیت سے انکار کر دیا۔ میں ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ جوانی کے ساتھ ساتھ انسان کی پرائرٹیز چینج ہوتی ہیں، اور شادی جیسا فیصلہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ ناصر اور تمہاری مثال میری نظروں کے سامنے موجود ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو بہت اچھی پرورش کرو گی، لیکن تمہارے بیٹے کے دل کی کیفیت سے کوئی بھی واقف نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کا جو ٹائم ہو اس کو اسی ٹائم پر ہی رہنے دو۔ یہ سن کر میرا بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی تھی۔ اس کا بھائی ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر زرغام کو دیکھا تو زرغام نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے، اس کے کاندھے پر سر رکھ کر مسکراتی اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیے۔ بے شک وہ سب سے بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔